ہر معصوم کی موت کے بعد ہم صرف افسوس کیوں کرتے ہیں؟ ہر بار ایک نیا معصوم، ہر بار ایک نیا ملزم، ہر بار ایک نیا جنازہ، ہر بار ہم صرف اتنا کہتے ہیں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن افسوس سے زیادہ ضروری ایک سوال ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں 1.5 سال کی معصوم ایزل کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی تشدد کا واقعہ سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق اس کا 17 سالہ رشتہ دار گھر سے باہر اس کو لے گیا اور بعد میں بے ہوشی کی حالت میں اس کو دے گیا۔ علاج کے باوجود وہ زندہ نہ بچ سکی۔ پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف اس ملزم کو دیکھ کر رک گئے تو شاید ہم اگلا واقعہ کبھی روک نہیں پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دن میں درندہ نہیں بنتا۔ ایک سوچ آہستہ آہستہ بنتی ہے، ایک رویہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے اور پھر ایک دن وہ کسی معصوم کی زندگی چھین لیتا ہے۔ نفسیات اور کرمنالوجی کی ریسرچ بتاتی ہے کہ اس طرح کے جرائم کے پیچھے اکثر ایک نہیں بلکہ کئی عوامل مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کمزور تربیت، بچپن کے منفی تجربات، ایمپتھی کی کمی، غصے یا ہوس پر قابو نہ رکھ پانا، کچھ نفسیاتی مسائل اور دوسروں کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھنا، یہ سب مل کر ایک خطرناک ذہنیت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف ایک قانون کا مسئلہ نہیں، یہ گھر کا بھی مسئلہ ہے، تعلیم کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ آج ہمارے بچے پہلی نسل ہیں جو بچپن سے اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے درمیان پرورش پا رہے ہیں۔ آن لائن دنیا میں بہت سے مفید کنٹینٹ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا مواد بھی آسانی سے مل جاتا ہے جو کم عمری میں ذہنی نشوونما کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے کئی ممالک ایج ویریفیکیشن، پیرنٹل کنٹرولز اور آن لائن چائلڈ سیفٹی کے لاز کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ لیکن صرف موبائل یا انٹرنیٹ کو الزام دینا بھی کافی نہیں۔ اگر گھر میں بچوں کو حیا، عزت، کانسینٹ، پرسنل باؤنڈریز اور دوسروں کے حقوق کا احساس ہی نہ سکھایا جائے، اگر والدین ان کی آن لائن زندگی سے بالکل بے خبر رہیں، اگر کردار سازی کو صرف اسکول کی ذمہ داری سمجھ لیا جائے، تو ہم اپنی نئی نسل کو ایک ادھوری تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو انگلش سکھا دیتے ہیں، کوڈنگ بھی سکھا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کمزور کی حفاظت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کسی کی رضا کے بغیر اس کے جسمانی حدود کو چھونا جرم ہے؟ کیا ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصلی طاقت اپنی خواہش پر قابو پانے میں ہے، اپنے غصے کو قابو پانے پہ ہے؟ یاد رکھیے، ڈگری انسان کو سکسیسفل بنا سکتی ہے، لیکن صرف تربیت ہی انسان کو محفوظ معاشرے کا ذمہ دار فرد بناتی ہے۔ اور والدین سے میری گزارش ہے، اپنے بچوں کو صرف اچھے اسکول میں داخل کروانا ہی کافی نہیں، ان کے دوست کون ہیں، وہ آن لائن کیا دیکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور سب سے ضروری، کیا وہ آپ سے ہر بات بلا جھجک شیئر کر رہے ہیں؟ یہ سوال روز اپنے آپ سے پوچھئے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کل کسی اور معصوم کا نام ایزل کی طرح خبروں کی زینت نہ بنے، تو ہمیں صرف مجرموں کو سزا دینے کی بات نہیں کرنی، ہمیں ایسی سوچ پیدا کرنی ہوگی جہاں حیا کو کمزوری نہیں، عزت کو ذمہ داری اور تربیت کو سب سے بڑی تعلیم سمجھا جائے، کیونکہ جب معاشرہ بچوں کی حفاظت کو اپنی پہلی ذمہ داری بنا لیتا ہے، تبھی معصوم بچپن محفوظ ہوتا ہے۔